نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا رحمة مهداة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار ہے اور بہت زیادہ پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت فرماتے ہیں اور بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، زندگی دی، عقل اور شعور دیا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آنے کا مقصد بتایا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا نتیجہ ہے کہ اس مقصد تخلیق کو کیسے ادا کیا جائے یہ بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ پیدا کرنا یہ بھی محبت ہے، کیوں پیدا فرمایا یہ بتانا یہ بھی محبت ہے، اور جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا اس مقصد کو پورا کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ بتانا، افراد کو دنیا میں بھیجنا، یہ بھی اللہ کریم کی طرف سے بہت زیادہ بندوں کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کی علامت، نشانی اور دلیل ہے۔ اس لیے کہ جب کسی سے پیار اور محبت کی جاتی ہے تو پھر اپنی قیمتی اشیاء اور چیزیں وہ بطور تحفہ کے دی جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے جسے حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں نقل کیا۔ آقا فرماتے ہیں انما انا رحمت مہدات، اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور اللہ رب العزت نے میرا وجود اپنے بندوں کو بطور تحفہ کے اور بطور ہدیہ کے عطا فرمایا۔ اور پھر اس نعمت کو عطا کرتے وقت اللہ رب العزت نے لقد من اللہ علی المؤمنین فرما کر اس نعمت کے بے مثال ہونے کی طرف اشارہ فرمایا۔ لفظ من عربی گرامر اور لغت کے مطابق اللہ کریم کی اس نعمت کو کہا جاتا ہے جو بے مثال ہو، جس کی نظیر اور مثال کائنات میں موجود نہ ہو۔
جیسے قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بارے میں من اللہ فرمایا، تو قرآن کریم میں اللہ کریم نے صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی من اللہ فرمایا۔ اس کا معنی یہ ہے جیسے اللہ کے خزانوں میں ایمان کا کوئی بدل نہیں ہے، اسی طرح اللہ کریم کے خزانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی بدل موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ آپ سے پہلے، نہ آپ کے ہوتے ہوئے، اور نہ ہی آپ کے بعد اپنے محبوب جیسا کسی کو پیدا فرمایا، جسے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذوق کے مطابق یوں کہا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مبارک وجود، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ہستی اللہ کریم نے انسانیت کو عطا فرمائی۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بے شمار انعامات عطا فرمائے۔ ان انعامات کو دینے والے اللہ ہیں، اور انعامات کا وسیلہ بننے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عطا خدا کی ہے، صدقہ، واسطہ اور وسیلہ، ذریعہ یہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ان انعامات میں سے ایمان بھی ہے، قرآن بھی ہے، امت مسلمہ کے پاس عبادات کی نعمت بھی ہے۔ اگر ان انعامات کو اختصار کے ساتھ 3 لفظوں میں ذکر کیا جائے تو میرے خیال میں شاید بات زیادہ مناسب ہوگی۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، ہمارے وجود کی عطا اللہ کریم کی طرف سے ہے، اور صدقہ اور احسان آمینہ کے لال کا ہے۔ ہمارے وجود کی بقا اللہ کی عطا ہے، احسان اور صدقہ حضور کا ہے۔ ہمارے وجود کی نجات عطا خدا کی ہوگی، احسان اور شفاعت مصطفیٰ کی ہوگی۔ اگر اللہ نہ ہو تو وجود نہیں ملتا، خدا کی عطا نہ ہو وجود نہیں بچتا، اللہ کریم کی عطا نہ ہو تو یہ وجود جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ اگر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں تو وجود نہیں ملتا، اگر ہمارے پیغمبر نہ ہوں تو وجود نہیں بچتا، اگر ہمارے پیغمبر نہ ہوں تو خدا کی جنت بھی نہیں ملتی۔ اور یہ بات ہم محض محبت رسول میں عشق رسول کی بنیاد پر نہیں کہتے، اس پر ہمارے پاس آیات احادیث موجود ہیں۔ ہمارے وجود کی عطا اللہ کے نبی کا صدقہ ہے۔ قرآن کریم کے 12ویں اور 29ویں پارے کی ابتدائی آیات، جس میں اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں موت اور زندگی دی، آسمان اور زمین بنائے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں تمہیں یہ دکھاؤں کہ تم میں سے بہترین عمل والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسن عملا دکھانے کے لیے زمین اور آسمان کو وجود دیا۔ زمین اور آسمان کے بعد اللہ نے اپنی مخلوق اور انسان کو وجود دیا، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق، جس کی طرف قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی نے تفسیر معارف میں اشارہ فرمایا، احسن عملا جسے دکھانے کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا وہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ اس کا معنی یہ، اگر حضور نہ ہوتے تو آسمانوں اور زمینوں کو وجود نہ ملتا، آسمان اور زمین نہ ہوتے
تو ہمیں بھی وجود نہ ملتا۔ اسی بات کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے آخر میں حدیث قدسی بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے لولا محمد لما خلقتک، اے آدم اگر میں نے اپنے پیغمبر کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں خدا آپ کو وجود نہ دیتا۔ اس کا معنی یہ ہمارے وجود کی عطائے خدا ہے، احسان آمینہ کے لال کا ہے۔ نمبر 2، ہمارے وجود کی بقا، یعنی گناہوں کے باوجود اس امت پر اجتماعی عذاب نہ آنا، گناہوں کے باوجود امت کی شکلوں کا محفوظ رہنا، پہلی امتوں کا امت محمدیہ کے گناہوں پر مطلع نہ ہونا، یہ عطا خدا کی ہے، احسان اور صدقہ آمینہ کے لال کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ انفال آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب یہ جو آپ کی امت عذاب سے بچی ہے یہ آپ کی وجہ سے بچی ہے، اگر آپ نہ ہوتے مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، میں ان میں سے کسی کو بھی زمین پہ نہ چھوڑتا۔ اس کا معنی یہ ہمارے وجود کی بقا یہ بھی اللہ کے نبی کی مبارک ذات کا صدقہ ہے۔ قیامت کے دن ہمارے وجود کا جنت میں جانا، جہنم سے بچنا، یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مختلف روایات، قیامت کے دن حافظ قرآن 10 بندوں کی شفاعت کرے گا، قیامت کے دن علماء متبعین کی سفارش کریں گے، قیامت کے دن شہداء 70 بندوں کی سفارش کریں گے، قیامت کے دن نابالغ اولاد والدین کی سفارش کرے گی، قیامت کے دن نیک اعمال عاملین کی سفارش کریں گے، انا فرۃ من لا فرۃ لہ، اور جسے قیامت کے دن سفارش کر کے جہنم سے نکلوا کر جنت میں داخل کروانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کی سفارش میں محمد خود کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا کہ اللہ مجھے راضی کریں گے، اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار، میں محمد اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری کلمہ پڑھنے والی امت جنت میں نہیں جائے گی۔ اللہ نے اپنا نبی عطا فرمایا، پھر نبی کی برکت سے ہمیں وجود دیا، اللہ نے اپنے نبی کی برکت سے ہمارے وجود کو بچایا، اور اللہ اپنے نبی کی برکت سے قیامت کے دن جنت کا داخلہ بھی نصیب فرمائیں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے محبت کا، رحمت اور پیار کا سلسلہ منقطع نہیں فرمایا، اللہ نے نبی اور امتی کا رابطہ وفات کے ساتھ ختم نہیں فرمایا، یہ بھی پیغمبر کی امت کے ساتھ اللہ کی محبت ہے۔ میں اور آپ اگر آج بھی اپنے نبی سے تعلق رکھنا چاہیں، روحانی رابطہ کرنا چاہیں، قرآن و سنت نے اس کی 3 صورتیں بتائی ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ اللہ کے نبی کی قبر مبارک سے دور ہو تب بھی اللہ کے نبی پر سلام پڑھو، اللہ کے نبی پر درود پڑھو۔ اگر آپ پیغمبر کی قبر پر چلے گئے تب بھی اللہ کے نبی کی قبر پر درود و سلام پڑھو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، اللہ نے فرشتوں کو زمین میں اس ڈیوٹی پر مقرر اور مامور کر دیا کہ میرا جو امتی مجھے سلام کرتا ہے خدا کے فرشتے وہ سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے۔
युबल्लिगूनी मुज़ारे का सीगा, ज़माने हाल भी ज़माने इस्तक़बाल भी, मलाइका पहुँचाते भी हैं और मलाइका क़ियामत की सुबह तक पहुँचाते रहेंगे। फरमाया मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम। जब कोई मेरा उम्मती मुझे सलाम करता है, अल्लाह मेरी रूह को मेरी तरफ मुतवज्जे फरमाते हैं और मैं मोहम्मद उनके सलाम का जवाब देता हूँ। मन सल्ला अलैया इंद क़ब्री समीतुहु व मन सल्ला अलैया मिन बईदिन उलिमतुहु व फ़ी रिवायतिन उबलिगतुहु। अगर कोई बंदा मेरी कब्र पर आकर सलाम पढ़ेगा, अल्लाह बराह रास्त मुझे सुना देंगे। दूर से पढ़ेगा, फ़रिश्तों के ज़रिए अल्लाह मुझ तक पहुँचा देंगे। ये खुदा की महब्बत और प्यार है कि नबी के दुनिया से जाने के बाद भी उम्मती अगर पैगंबर से राबता रूहानी तौर पर क़ायम करना चाहे, वो दरूद पाक के ज़रिए, सलात और सलाम के ज़रिए राबता क़ायम कर सकता है। नंबर 2, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राबते की दूसरी सूरत, जिसे कुरान करीम के 5वें पारा सूरह निसा की आयत नंबर 64 में और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा की लिखी हुई किताब मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में नकल किया गया, वो है अल्लाह के नबी की कब्र मुबारक पर जाकर अल्लाह के नबी की खिदमत में ये दरख्वास्त करना कि हुजूर आप दुआ फरमाएं, अल्लाह करीम मेरी मग़फ़रत फ़रमा दें। आप दुआ फरमाएं, अल्लाह करीम मेरी मुश्किलात को आसान फरमा दें। अल्लाह के नबी से दुआ की दरख्वास्त करना, जिसे शरीयत की ज़ुबान में इस्तिश्फ़ा इंद क़ब्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। सूरह निसा की आयत नंबर 64 और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत के मुताबिक जब उम्मती अल्लाह के नबी की खिदमत में हाज़िर होकर पैगंबर से दुआ की दरख्वास्त करता है, अल्लाह के नबी उसके हक़ में दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और अल्लाह अपने नबी को हाथों को खाली नहीं लुटाते। अल्लाह उम्मती के हक़ में पैगंबर की दुआ को कबूल फरमाते हैं। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राब्ते की तीसरी सूरत वो है आमाल को फ़रिश्तों के ज़रिए अल्लाह के नबी की खिदमत अक़दस में पेश करना, जिसे कुरान करीम की आयत या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलना का शाहिदा, इसकी तफसीर के मुताबिक और मुस्नद बज़्ज़ार में मौजूद हदीस तोरज़ु अलैया आमालुकुम के मुताबिक अल्लाह के नबी की उम्मत के आमाल फ़रिश्ते और मलाइका पैगंबर की खिदमत में पेश करते हैं। अल्लाह के नबी उम्मत के अच्छे आमाल को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा फरमाते हैं और बुरे गुनहगार वाले आमाल को देखकर अल्लाह के नबी उम्मत के हक़ में बख्शिश की दुआ और इस्तिग़फ़ार फरमाते हैं। तो ये अल्लाह का अपने नबी की उम्मत से प्यार है। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, ये भी महब्बत। ज़िंदगी क्यों दी ये बताया, ये भी महब्बत। उस मकसद तख़लीक़ को पूरा कैसे करें, इसके लिए फ़र्द अता फ़रमाया, अफ़राद अता फ़रमाए, ये भी महब्बत। फिर उस फ़र्द मुतलक, फ़र्द कामिल नबीयुल अंबिया की बरकत से अल्लाह ने उम्मत को नेमतें अता फ़रमाई, ये भी महब्बत का नतीजा। और इससे बढ़कर महब्बत, अल्लाह ने ये महबूब पैगंबर बतौर हदिया के हमें क्यों दिया। अल्लाह ने ये भी बता दिया कि ये पैगंबर मैंने तुम्हें दिया क्यों है। नबी का देना ये भी महब्बत है और साथ ये बता देना कि मैंने ये पैगंबर तुम्हें दिया क्यों, ये तोहफ़ा, ये हदिया, ये हेबा मैंने तुम्हें दिया क्यों। अल्लाह ने ये भी बता दिया अल्लाह ने अपना नबी हमें क्यों अता फ़रमाया, पैगंबर के आने का मकसद क्या है। कुरान करीम की आयत की रोशनी में पैगंबर के दुनिया में आने के दो मकसद हैं। नंबर 1, पैगंबर से प्यार और महब्बत करना। नंबर 2, अल्लाह के नबी की इताअत
پیغمبر کی اتباع اور پیغمبر کی پیروی کرنا۔ یہ دو مقصد ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنا محبوب پیغمبر ہمیں عطا فرمایا۔ اب محبت کی تفصیل میں جائیں تو کئی باتیں نکلیں گی، اطاعت کی تفصیل میں جائیں تو بہت ساری باتیں آئیں گی۔ میں نے خلاصہ عرض کر دیا اللہ نے نبی کیوں دیا۔ نمبر 1، امت اپنے نبی سے پیار کرے، امت اپنے نبی سے محبت کرے، جسے قرآن کریم سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 آیت نمبر 8 اور 9 اللہ فرماتے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ۔ میں نے تمہیں اپنا نبی اس لیے دیا تاکہ تم ایمان لانے کے بعد میرے نبی کا ادب اور احترام کرو، میرے نبی کی تعظیم اور توقیر کرو۔ پھر اللہ نے اس تعظیم کی تفصیل مختلف آیات میں بیان فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے پیغمبر سے آگے مت بڑھنا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو میرے پیغمبر کی آواز سے اونچا مت کرنا، میرے پیغمبر کا ادب اور احترام کرنا، میرے نبی کی تعظیم اور توقیر کرنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو قرآن کریم کے اس خطاب کے سب سے پہلے مخاطب ہیں، انہوں نے پھر تعظیم کر کے بتایا پیغمبر کا ادب کیا ہوتا ہے، پیغمبر کا احترام کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کیا ہوتی ہے، پیغمبر سے پیار کیا ہوتا ہے۔ صرف ایک حدیث مبارک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ صحابہ نے محبت کیسے کی۔ اللہ کے نبی مدینہ منورہ سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے چلے۔ حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی کو روکا گیا۔ پیغمبر نے اہل مکہ سے گفتگو کرنے کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا۔ اہل مکہ نے پیغمبر سے گفتگو کرنے کے لیے مختلف افراد یکے بعد دیگرے مختلف اوقات میں بھیجے۔ ان آنے والے افراد میں ایک فرد اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا جس کا نام عروہ بن مسعود ثقفی تھا۔ اللہ کے نبی سے بات بھی کی، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست، اللہ کے نبی کا اٹھنا اور بیٹھنا دیکھا۔ جب یہ واپس گیا، اس نے واپس جا کر اہل مکہ سے پوچھا، مکہ والو یہ بتاؤ محمد بن عبداللہ کے بارے میں تمہارا ذہن کیا ہے؟ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیوں کیا؟ تمہاری مخالفت کے باوجود اپنی دعوت جاری رکھی، تم نے تکلیفیں دی وہ پھر بھی بڑھتا رہا، تم نے علاقہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا وہ پیغمبر پھر بھی ڈٹ کر کھڑا ہے، بدر اور احد کی جنگیں لڑی گئی وہ پیغمبر پھر بھی 1 انچ پیچھے نہیں ہٹا، یہ پیغمبر یوں ڈٹ کے کیوں کھڑا؟ اہل مکہ کہنے لگے عروہ یہ شخص بادشاہ بننا چاہتا ہے، اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتا ہے، اپنی رعایا اور ماتحت تیار کرنا چاہتا ہے، اس لیے نبوت کا دعویٰ کیا تاکہ لوگ مجھے وہ عزت دیں جو بادشاہوں کو ملتی ہے۔ عروہ بن مسعود کہنے لگا یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بادشاہت کے طلبگار نہیں، یہ جسموں پر حکومت کرنے والا فرد نہیں، یہ زندگیاں بدلنے والا فرد ہے، اس نے دلوں کی کایا پلٹ کر دیکھی ہے۔ میں تمہاری طرف سے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا مذاکرات کرنے کے لیے، معاملات طے کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، ان کے وزراء کو دیکھا، ان کی رعایا کو دیکھا، بادشاہ اور ماتحتوں کا تعلق دیکھا، اور میں نے حدیبیہ کے مقام پر نبوت اور صحابہ کا تعلق بھی دیکھا۔ اللہ کی قسم یہ بندہ بادشاہ نہیں، یہ بادشاہت کا طلبگار نہیں، یہ اپنی رعایا نہیں بنانا چاہتا۔ عروہ بن مسعود نے قسم اٹھا کر کہا جسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیا، کہا واللہ ان رأیت مالکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے
لیکن جتنا پیار اور محبت، تعظیم و توقیر، ادب اور احترام پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کا کرتے ہیں، اللہ کی قسم کسی بادشاہ کی رعایا اتنا ان کا اکرام نہیں کرتی، اتنی محبت نہیں کرتی۔ کہنے والوں نے کہا عروہ، بادشاہوں کے آنے پر رعایا کھڑی ہو جاتی ہے، بادشاہوں کے آنے پر لوگ سجدے بھی کرتے ہیں، کیا محمد کے صحابہ بھی محمد کو سجدہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا یہاں بات سجدے کی نہیں، بات سجدوں سے آگے چلی گئی۔ کھڑا ہونا خوشامد میں ہو سکتا ہے، کسی کو تعظیماً سجدہ کرنا اس کی رضا دلجوئی کے لیے یا دنیاوی مفاد کے لیے ہو سکتا ہے۔ میں نے جو نبی اور صحابہ کا تعلق دیکھا یہ بادشاہ اور رعایا کا نہیں۔ انہوں نے کہا جی کیا معنی؟ کہا میں نے بادشاہوں کو دیکھا اگر وہ تھوک ڈال دیں، سجدہ کرنے والے بادشاہ کے تھوک کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس نے پھر قسم اٹھا کر کہا واللہ ما تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ۔ اللہ کے نبی نے اگر مبارک لعاب ڈالا، صحابہ نے پیغمبر کے لعاب کو زمین پہ نہیں جانے دیا، صحابہ نے ہاتھوں پہ لیا، کسی کا بس چلا لعاب کو اپنے چہرے پر ملا، کسی کا بس چلا تو لعاب کو اپنے جسم پر ملا۔ اللہ کے نبی نے اگر بال کٹوائے، صحابہ نے نبوت کے بالوں کو زمین پر نہیں گرنے دیا۔ پیغمبر نے اگر وضو فرمایا، پیغمبر کے جسم سے لگنے والے پانی کے قطرے صحابہ نے زمین پر نہیں گرنے دیے۔ اللہ کے نبی جب تک خاموش ہوں وہ پیغمبر کو دیکھتے ہیں، اور جب پیغمبر بات شروع کر دیں صحابہ کی آوازیں خاموش، صحابہ کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ ہے اس بندے کو تسلیم کر لو، یہ دنیا کی کایا پلٹنے والا فرد ہے، یہ بادشاہت کا، سلطنت کا، رعایا اور حکومت کا طلبگار نہیں۔ اللہ نے ہمیں پیغمبر عطا فرمایا تاکہ ہم اپنے نبی سے پیار کریں، اپنے نبی سے محبت کریں۔ کتنی کریں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے نبی سے پیار کرو، جسے اللہ کے نبی نے ان الفاظ میں بیان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ پیغمبر اللہ نے کیوں دیا؟ سب سے پہلا مقصد ہم اپنے نبی سے محبت کریں اور ٹوٹ کر کریں، اپنے نبی سے پیار کریں اور ٹوٹ کر کریں۔ اور یہ محبت رسول کیسی عجیب چیز ہے، بندہ گناہ گار سے بھی گناہ گار ہو، جس بندے کے دل میں محبت رسول کے جملے، محبت رسول موجود ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں اس کا مقام کیا۔ آج نماز ظہر کے بعد ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں ایک حدیث مبارک سنا رہے تھے، اور اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں ایسی ہمیں سمجھا رہے تھے بطور سبق کے اگر وہ سمجھ آ جائیں، اللہ کی قسم گناہ گاروں سے نفرت نہیں کی جائے گی، پھر گناہ گاروں کی اصلاح کی فکر کی جائے گی۔ اللہ کے نبی کا ایک صحابی کسی گناہ کا مرتکب ہو گیا، اللہ کے نبی نے صحابی پر حد جاری فرمائی گناہ کی وجہ سے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہمارے پیغمبر معصوم ہیں اور خاتم المعصومین ہیں۔ اللہ نے عصمت کو پیغمبر پر ختم فرما دیا۔ پیغمبر کے صحابہ محفوظ تو ہیں، معصوم نہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کریم ان غلطیوں پر قیامت کے دن ان کا مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ ادھر صحابی پر حد لگی، ادھر کسی اور صحابی نے جملہ کہا، صحابی کے بارے میں کوئی بات ایسی کی جو نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے صحابی کو روکا، فرمایا میاں تم نے اس کے جرم کو دیکھا، گناہ کو دیکھا، اس وجہ سے جملہ کہا، یہ جملہ کبھی نہ کہنا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرا یہ صحابی خدا سے بھی پیار کرتا ہے، مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت بھی موجود، میری محبت بھی موجود ہے۔ گناہ ہو گیا وہ اس کا اور خدا کا معاملہ، تمہیں یہ حق حاصل نہیں، تم اس کے گناہ پر اسے تانا دو، اس کے گناہ پر اس کے بارے میں ایسی باتیں کرو۔ تو سب سے پہلا کام اللہ نے ہمیں نبی کیوں دیا؟ ہم اپنے نبی سے محبت کریں۔ نمبر 2، ہم اپنے پیغمبر کی اطاعت کریں۔
اللہ کے نبی کیوں ہے؟ اللہ نے مقصد بیان فرمایا، میرے نبی کی اطاعت کرو۔ قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 64، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ قرآن کریم 26واں پارہ سورۃ الفتح آیت نمبر 9، لتؤمنوا باللہ ورسولہ۔ میں نے پیغمبر اس لیے دیا تاکہ تم اپنی اصلاح کرو، نبی اس لیے دیا تاکہ تم ایمان لے آؤ، پیغمبر اس لیے دیا تاکہ تم میرے نبی کی اطاعت کرو۔ اطاعت میں کلمہ بھی ہے، اطاعت میں عبادت بھی ہے، اطاعت میں اخلاق بھی ہیں، اطاعت میں معاشرت بھی ہے، اطاعت میں معاملات بھی ہے، جنہیں ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ اپنے الفاظ میں یوں بیان فرماتے ہیں، نبی کے آنے کا مقصد ہم پورے دین میں اپنے پیغمبر کی اطاعت کریں۔ اگر بات ایمانیات کی ہے، اعتقادات، ہم ان کی اصلاح کریں۔ بات عبادات کی ہے، ہم اصلاح کریں۔ بات عادات کی ہے، ہم اصلاح کریں۔ بات معاشرات کی ہے، ہم اصلاح کریں۔ اور بات معاملات کی ہے، ہم اصلاح کریں۔ اللہ نے نبی کیوں دیا؟ تاکہ ہم نبی کی اطاعت کریں۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جو لوگ اللہ کے نبی کو پہچانتے گئے آسمانی کتابوں کے ذریعے، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ پیغمبر اس لیے آئیں گے تاکہ پیغمبر کے دین کی نصرت پیغمبر کی اطاعت کر کے کی جائے۔ اللہ کے نبی سے ہزاروں سال پہلے دنیا میں بادشاہ گزرنے والے سبا بن یشب نے ایک لمبا قصیدہ کہا تھا، اس میں ایک جملہ متا یظہر فکونوا ناصریہ ومن یلقوہ یبلغہ سلامی، تم میں سے جو بندہ بھی اللہ کے نبی کا زمانہ پالے، میرے سلام بھی نبی کی خدمت میں پیش کرے، اور دین کے معاملے میں میرے پیغمبر کا معاون اور مددگار بنے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرے۔ اللہ کے نبی کی آمد سے 1100 سال پہلے گزرنے والے بادشاہ طبہ نے اللہ کے نبی کے بارے میں قصیدہ لکھا تھا، جس میں ایک جملہ اس نے یہ کہا تھا، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی۔ اللہ کے نبی اگر تشریف لے آئے، میں بادشاہت چھوڑ کر نبی کی فوج کا سپاہی بن کر اللہ کے نبی کی اطاعت کر کے پیغمبر کے سینے کو ٹھنڈا کر دوں گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ پڑھا، حضرت حمزہ نے کہا تھا، حمدت اللہ حین ہدی فؤادی الی الاسلام والدین الحنیفی۔ ایک جملہ کہا، وَأَحْمَدُ مُصْطَفَىٰ فِينَا مُطَاعٌ فَلَا تَغْشَوْهُ بِالْقَوْلِ الْعَنِيفِ۔ اللہ کے نبی ہمارے پاس اس لیے آئے تاکہ ہم اپنے پیغمبر کی اطاعت کریں، تاکہ ہم اپنے پیغمبر کی اتباع کریں۔ اللہ نے نبی اس لیے دیا کہ محبت کا دعویٰ فقط زبانی نہ ہو، بلکہ محبت کے دعوے میں صداقت کے لیے پیغمبر کی اطاعت ہو۔ اس لیے کہ تاثر رسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطاعتہ ان المحب لمن یحب یطیع۔ کہنے والے نے کہا، محبت رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور نبی کی بات بھی نہیں مانتے، محبت رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہو، اپنے پیغمبر کی نافرمانی بھی کرتے ہو۔ اللہ کی قسم یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں۔ لو کان حبک صادقا لاطاعتہ ان المحب لمن یحب یطیع۔ اگر تم واقعی نبی سے محبت کرتے پھر اپنے نبی کی اطاعت کرتے، اس لیے کہ محب ہمیشہ محبوب کو خوش کرتا ہے، محب ہمیشہ محبوب کی بات مانتا ہے۔ اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے کامل اور مکمل پیغمبر خدا نے ہمیں عطا فرمایا۔ کیوں عطا فرمایا؟ نمبر 1، تاکہ ہم نبی سے پیار کریں اور سب سے زیادہ کریں۔ نمبر 2، تاکہ ہم نبی کی اطاعت کریں اور پوری دنیا کے رسم و رواج کو چھوڑ کر، پوری دنیا کو چھوڑ کر اپنے نبی کی بات کو مقدم سمجھیں، نبی کی شریعت کو مقدم سمجھیں۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا، ہم اپنے نبی کے اس وجود اقدس کی، پیغمبر کی آمد کی، اللہ کے نبی کی بعثت کی، اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے ماہ ربیع الاول میں ہم یہ سوچیں ہمارے پیغمبر ہمارے پاس کیوں ہے، ربیع الاول میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، میں اور آپ کیا کریں۔ مختصراً عرض کرتا ہوں،
مجھے اور آپ کو ربیع الاول میں 5 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، ہم خدا کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، ہم زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے عمل سے بھی اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں پر نبی کی بعثت کا مقصد ذکر فرمایا تُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، میں نے یہ پیغمبر تمہیں اس لیے دیا تاکہ تم صبح اور شام مجھے یاد کرو، تاکہ میری اس نعمت کی قدر کرو، اس پر میرا شکر ادا کرو۔ نمبر 2، ماہ ربیع الاول میں اور آپ کیا کریں؟ دوسرا کام، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اپنے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے پیغمبر کی زندگی کو دیکھیں۔ ہمارے پیغمبر کا بچپن، ہمارے نبی کا لڑکپن، ہمارے پیغمبر کی جوانی، نبی کی تجارت، خوشی اور غمی، پوری زندگی اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں، نبی کی خصوصیات کو دیکھیں، پیغمبر چلتے کیسے، اللہ کے نبی کھاتے کیسے، پیغمبر پیتے کیسے۔ اس کے لیے اگر لمبا چوڑا مطالعہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو ہم میں سے ہر بندہ 2 کتابوں کا مطالعہ ضرور کرے۔ نمبر 1، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مصطفیٰ، ہم اس کو پڑھیں، جس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے معلومات اکٹھی کی ہیں اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے کے حالات، پیغمبر کی ولادت، وفات مبارک تک پوری زندگی کو اردو زبان میں حضرت کاندھلوی نے بیان فرمایا۔ اور نمبر 2، حضرت دامت برکاتہم العالیہ استاد محترم کی کتاب زبدۃ الشمائل، ہم ان 2 کتابوں کا مطالعہ کریں، اپنے گھر میں رکھیں، اپنے بچوں کو بتائیں ہمارے پیغمبر کون تھے، ہماری اپنی اولاد کو بتائیں ہمارے نبی کون تھے، ہمارے نبی کی سیرت کیا تھی۔ تیسرا کام جو اس مہینے میں کرنے والا، اللہ کے نبی کا ذکر کیا جائے۔ ذکر رسول ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کی آمد ہے، پیغمبر کی مبارک بعثت ہے، اس لیے اس مناسبت سے اللہ کے نبی کا ذکر کیا جائے۔ پھر ذکر کی بھی 2 صورتیں ہیں، زبان سے بھی پیغمبر کا ذکر کیا جائے اور عمل سے بھی کیا جائے۔ عمل کا معنی ہم چلتے پھرتے اللہ کے نبی کی شکل و صورت کو اپنانے کی کوشش کریں، جو بندہ دیکھے اسے سمجھ آ جائے یہ اللہ کے نبی کا امتی ہے۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے پیغمبر کا زبانی ذکر بھی کرتے، عملی ذکر بھی کرتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں رہے، پیغمبر سے محبت کی، اللہ کے نبی کا ذکر زبان سے بھی کیا اور عمل سے بھی کیا۔ عمل سے کیسے؟ حضرت انس بن مالک نے جب سے سنا ہمارے پیغمبر کو کدو پسند تھے، حضرت انس سے جب بھی پوچھا جاتا، گھر والے پوچھتے آج کیا بنے، حضرت انس نے پوری زندگی کدو کے علاوہ کسی سبزی کا نام نہیں لیا، ہمیشہ فرماتے یہی بنا لو۔ بلکہ جب حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں فتوحات پھیلی، فتوحات بڑھی، حضرت عمر بن خطاب نے بعض علاقے آباد فرمائے، ان میں صحابہ کرام کو بھی زمینیں دی۔ حضرت انس بن مالک کے حصے میں جو زمین ہے، آپ نے اس زمین پر کبھی کدو کے علاوہ کوئی چیز کاشت نہیں فرمائی۔ کیوں؟ فرماتے جو بندہ دیکھے اسے سمجھ اے انس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، یہ محبت کس سے کرتا ہے، یہ امتی کس کا ہے۔ ہم اللہ کے نبی کا ذکر خیر اس مہینے میں کریں۔ نمبر 4، اپنے نبی کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں، اپنے نبی کی سیرت کو اپنے اعمال میں لانے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے نبی کی سیرت کو، اپنے نبی کی زندگی کو منانے کی بجائے اپنے پیغمبر کی سیرت کو اپنانے والے بن جائیں۔ مناتا وہ ہے جن کے پاس ان کے نبی کی زندگی نہ ہو، ہمارے پاس پیغمبر کی مکمل زندگی محفوظ ہے، اس لیے ہم اپنے نبی کی زندگی کو اپنائیں۔ 5واں اور آخری کام، اس ماہ مبارک میں اور آپ اپنے معمولات میں جہاں دیگر چیزیں رکھیں وہاں پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ ماہ ربیع الاول میں اپنے محبوب کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کریں، پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کریں، اللہ کی اس نعمت پر اپنے محبوب کا ذکر کریں۔ نمبر 4، اپنے محبوب کی سیرت کو اپنائیں، اور نمبر 5، درود شریف کی کثرت کریں۔ اور اس سے بڑھ کر ہم یہ سمجھیں اللہ نے یہ نعمت ہمیں کیوں عطا فرمائی، ہم اپنے نبی سے محبت بھی کریں اور سب سے زیادہ کریں، اور اپنے پیغمبر کی اطاعت بھی کریں، سب سے زیادہ کریں۔ محبت کے بغیر بھی کسی بندے کے ایمان کا اعتبار نہیں،
اور نبی کے ساتھ اطاعت والا وفا والا رشتہ اگر قائم نہ کیا جائے، اس کے بغیر بھی بندہ کسی کھاتے کا نہیں ہے، اس لیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور رشتہ ہو نہ قائم جو محمد سے وفا کا، پھر مرنا بھی بیکار، جینا بھی اکارت۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی عملی، اعتقادی، اخلاقی، معاشرتی اور معاملاتی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔